قانون ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مرقات کی جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا اس کو ذرا غور سے سنیں۔ ایک شخص تھا، عیسائی تھا، حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، صرف مسلمان نہیں ہوا، لکھنا جانتا تھا، اس لیے کاتب وحی بھی بن گیا۔ سورہ رحمان کی کتابت کی، سورۃ البقرہ کی کتابت کی، اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن کی کتابت کی، اور کتابت کرنے کے بعد حضور ہی کی ظاہری حیات میں وہ مرتد ہو کر کے مر گیا۔ وہ واپس مرتد ہوا، واپس کافر ہوا، واپس عیسائی ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ہلاکت کی دعا کی کہ اللہ یہ دین قبول کر کے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے، اور اس کے بعد قرآن کی سورتوں کو یاد کر کے واپس پھر اپنے پچھلے دین میں کفر کی طرف پلٹ گیا۔ مولا اس کو اس کی قبر بھی قبول نہ کرے۔ یہ حضور کی دعا تھی اس کے لیے ہلاکت۔ جب وہ مرا تو عیسائیوں نے اس کو اس کی قبر میں دفن کیا، تو رات گزری تو کیا دیکھا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ مسلمانوں کا کام ہے، انہوں نے چونکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ دوسرے دن بڑی گہری خبر کھودی، پھر دفن کیا، پھر رات گزری تو آ کر کے دیکھا کہ اس کی قبر کے باہر وہ پڑا ہوا ہے۔ پھر سوچا یہ کام مسلمانوں نے کیا، پھر اور قبر گہری کھودی اور کچھ انتظام کیا، لیکن جب پھر اس کو قبر کے باہر دیکھا گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہلاکت کی دعا کی تھی، دعائے ضرر کی تھی، یہ اس کا اثر ہے کہ قبر اس کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا توجہ سے کام لو۔ کب تک دنیا کے اندر غفلت میں ڈوبتے رہو گے؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ جو مال قبر میں ساتھ نہیں لے جانا، اس مال کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، لیکن جو اعمال قبر میں ساتھ جانا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کوشش کر رہے ہو؟ سب کے لیے وقت دینے والوں ذرا رب کے لیے بھی وقت نکال لو، سب کے لیے ٹائم دینے والوں اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال لو۔ یہاں ایمان پر خاتمے کی بات آئی ہے، نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے چھوٹے گناہوں پر بھی مرتے وقت ایمان چھینا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز تھا، بڑا چہیتا، لاکھوں حدیثیں اس کو یاد تھی، بہت بڑا عالم، تہجد گزار، عبادت گزار۔ کسی نے اطلاع دی کہ اے فضیل، وہ تمہارا جو عزیز ہے، جو شاگرد ہے، وہ مر رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی نزع کی کیفیت ہے، چل کر اس سے ملنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ نزع کے عالم میں ہے، تو اس کے سرحانے میں سورہ یاسین لے کر کے بیٹھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کروں، کیونکہ مرنے والوں کے قریب جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ موت آسان کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل کہتے ہیں جب میں سورہ یاسین لے کر کے بیٹھا تو اس نے کہا بند کرو، یہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، اس نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد میں نے قرآن بند کر دیا، پھر میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کلمے کا انکار کیا، اور کلمے کا انکار کر کے اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا تہجد گزار، اتنا حدیثوں کا یاد کرنے والا، حدیثوں کو یاد رکھنے والا کلمے کا انکار کیا، اور انکار کر کے گویا کہ اس کو کفر پر موت آئی۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس صدمے میں کہ ایک بندہ کفر پر مرا، ایک بندہ اسلام سے دور ہو کر کے مرا، ایک بندہ جو ہے وہ ارتداد کے دلدل میں پھنس کر کے مرا، میں 40 دن تک اس صدمے سے اپنے گھر کے باہر نہیں نکلا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، میرے مولا مجھے بتا تو صحیح یہ کافر کیوں ہوا، اس کا ایمان تو نے کیوں چھینا، یہ کفر پر کیوں مرا؟ تو اس وقت میں بہت دعا کرتا تھا، تو ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ بندہ مجھے نظر آیا، فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور سے سننا، اللہ کے بندو اپنے آپ پر رحم کر لو۔ کلمہ پڑھ کے چھٹی نہیں مل گئی، کلمہ پڑھ کر کے اللہ اکبر ہمیں آزاد نہیں کر دیا گیا، بلکہ کلمہ پڑھ کے ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ ہم پر کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہے شریعت کے، دین کے، اللہ کے قانون کے۔
کے فضیل ابن عیاض کہتے ہیں فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے تھے. میں نے پوچھا او دشمن خدا، تو تو بڑا عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، حدیثوں کا یاد کرنے والا تھا، تو تو بہت علم رکھنے والا تھا، بتا تو کافر و مرتد ہو کر کے کیسے مرا؟ تو وہ کہتا ہے فضیل میرے اندر 3 برائیاں تھی، 3 برائیوں کی وجہ سے مرتے وقت میں کافر ہو گیا. نمبر 1 کہ میں چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اس سے سنی ادھر لگائی، اس سے سنی ادھر لگائی. کون کہہ رہا ہے؟ کفر پر مرنے والا کہہ رہا ہے کہ کفر پر مرنے کی پہلی وجہ چغلی. یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی لوگ تو بہت نیک ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان سینکڑوں نیکوں میں کوئی میری طرح ایک گنہگار بھی ہوگا. ہر بندہ یہ سوچ کر ذرا اپنے آپ میں ڈوبے تو صحیح کہ کیا میں چغلی نہیں کرتا، کیا میں چگل خور نہیں؟ اگر بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو کیا وہ چگل خور نہیں؟ ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، بچوں کا کھیل نہیں ہے ایمان پر خاتمہ. ایمان پر خاتمہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہو خدا کے علم میں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ جہاں 1000 کا مجمع ہوگا اس میں کلمہ پڑھنے والے 1000 لوگ موجود ہوں گے، 999 اس میں کافر ہوں گے، ایک مومن ہوگا. یہ دور آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے جمعہ کے دن مسجد میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اگر ان پہ تیر چلایا جائے تو جس کو لگے تیر، جس کو لگے وہ کافر کو لگے گا، جس کو لگے وہ کافر کو لگے گا. یعنی آقا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں کافر بیٹھے ہوں گے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی. وجہ کیونکہ ان کے پاس کلمہ تو ہوگا مگر کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے. ذرا غور کیجئے، فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس نے کہا کفر پر مرنے کی پہلی وجہ چگل خوری، ادھر سے سن کے ادھر، ادھر سے سن کے ادھر کی، یعنی ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا. نمبر 2 جب بھی میں اپنے دوستوں کو خوش دیکھتا تھا، ان کو نعمتوں میں دیکھتا تھا تو ان کے ساتھ میں حسد کرتا تھا، نعمتیں دیکھ کر میں جلتا تھا. ذرا اپنے آپ کو چیک کرو میرے بھائی، ہر سال عمرہ کے لیے جانے والوں، ہر سال حج کے لیے جانے والوں، مخیران قوم و ملت کہلانے والوں، مسجد کے متولی کہلانے والوں، مدرسوں کے بانی کہلانے والوں، اور سفید لباس پہن کر، قیمتی ٹوپیاں پہن کر، داڑھیوں کی تراش خراش میں ڈوبنے والوں، کبھی اپنے دلوں کا بھی جائزہ لو. اللہ اکبر. سگے بھائی کی خوشی دیکھ کر حسد کرتے ہو، سگے بہنوں کی خوشی دیکھ کر حسد کرتے ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ان کی ترقی سے حسد کرتے ہو. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس نے کہا ایمان پر کفر پر خاتمہ ہونے کی 3 وجہ. پہلی وجہ چگل خور تھا، دوسری وجہ